آپ کے بابا سے انہوں نے وفا نہیں کی، آپ نہ جائیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے مت روکو، مجھے جانا پڑے گا، مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا حرمت اسلام کی خاطر۔ نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ بچے خدا کا نام۔ مجھے جانا ہے۔ عرض کی حضور اگر جانا ہے تو پردے دار بیٹیوں بہنوں کو تو چھوڑ جائیں۔ فرمایا نہیں، ان کو اس لیے چھوڑ کے نہیں جا رہا کہ کل جب دین کے لیے میرے نانا نے مانگا تھا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہر چیز لا کے قربان کر دی تھی۔ تب میرے نانا نے پوچھا تھا ماں اب گئی تھا لے اہلی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جب میدان کربلا میں مجھ سے کوئی پوچھے حسین تو کیا چھوڑ کے آیا ہے، عرض کروں گا مولا میں تمہیں علی اصغر سے لے کر اپنی معصوم سکینہ تک سب اٹھا کے تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، میں تو سب کچھ لے آیا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تیاری کی۔ اور دوستان محترم واقعات میں پھر میں وہ تفصیل آپ کو سفر کروانا ہے، آگے تک لے کے جانا ہے جتنا ممکن ہوا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب تیار ہوئے، معلوم آپ ذرا سوچیں کہ جن گلیوں میں حسین 56 برس گزار چکے ہیں، وہ مدینہ جس کی جدائی میں جانور بھی تڑپ جائیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آج اس دین محمد مصطفیٰ کی خاطر وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا پاک کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی۔ کیونکہ اگر واقعات میں جاؤں گا وقت تھوڑا سا ہوگا، میں نے اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ پنجابی سمجھ آتی ہے سب کو؟ سمجھ آئے گے نا؟ بس اگر دل ہوا تو پھر سب کو سمجھ آ جائے گی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا پاک کے روضہ پہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، تیرا پیار حسین ذیشان چلیا، تیری مور نبوت بین والا چڑھ کے نیزے کے پڑھ قرآن چلیا، تیری مور نبوت بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھ قرآن چلیا، ویخ زینب سکینہ تے شہر بانو نال اکبر عباس جوان چلیا، اساں پھر مسافر آمنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا، اساں پھر مسافر آمنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ میدان کربلا کے مسافر بے خبر نہ تھے۔ حضرت بی بی زینب کو یقین تھا کہ میرے اونو محمد کے لاشیں تڑپیں گے، انہیں قیادی بننے کا یقین تھا، حضرت عباس کو بازو کٹنے کا یقین تھا، ہر کوئی یقین کے ساتھ گھر سے نکل رہا تھا۔ اور دوستان محترم پھر امام علی مقام امام حسین جب نانا پاک کی قبر سے فارغ ہوئے تو ساتھ ہی امی جان کی قبر اندر ہے، اور ماں سے جدائی کا منظر یہ تو وہی جانے جس کو ماں سے محبت ہوگی، کوئی ہم جیسے بے خبر لوگ تھوڑی تھے، باخبر تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے اتے شاہ حسین پکار دائے، پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے اتے شاہ حسین پکار دائے، میرا بولیا چالیا معاف کرنا، میرا بولیا چالیا معاف کرنا، اسلام ہم آخری بار دائے، میرا بولیا چالیا معاف کرنا، اے میری ماں میرا بولیا چالیا معاف کرنا، اسلام ہم آخری بار دائے، تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے، ہن دکھاں دا پار پہ مار دائے، تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے، ہن دکھاں دا پار پہ مار دائے، میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، تائیوں کربلا تخت سوار دائے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے، اتنی دیر میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ بھی تشریف لے آئیں، اور وہ بھی اپنی امی جان کی قبر پہ وہ کیا کہتے ہیں، جب تھا ماں کے ماں دی قبر اتے بی بی پاک زینب کرلان لگی،
جھپٹا مار کے اب انسان لمبے سفر پہ جائے تو جی کرتا ہے ماں کے سینے سے لگ کے رو لے، اور اگر ماں قبر کے اندر ہو تو قبر کو جب پھیل رہا ہے نا پکڑ کے جھپٹا مار کے ماں دی قبر اتے بی بی پاک زینب کرلان لگی، آخر کار وقت بھی آن پہنچیا، لکھیا جو تقدیران نوشتہ نے، تیاں جدو رسول دیاں باہر آیاں، دیاں جدو رسول دیاں باہر آیاں، لیاں اکھیاں میٹ فرشتیاں نے، تیاں جدو رسول دیاں باہر آیاں، لیاں اکھیاں میٹ فرشتیاں نے، پنچھی اٹھ پنچھی مار اڈاریاں غائب ہو گئے، پنچھی مار اڈاریاں غائب ہو گئے، حوراں تڑفیاں عرش عظیم اتے، حوراں تڑفیاں عرش عظیم اتے، تیاں جدو رسول دیاں باہر آیاں، لیاں اکھیاں میٹ فرشتیاں نے، پنچھی مار اڈاریاں غائب ہو گئے، حوراں تڑفیاں عرش عظیم کمبیا، بندے بشر کی پتھر بھی رون لگ گئے، بندے بشر کی پتھر بھی رون لگ گئے، روزہ پاک دا در یتیم کمبیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی تیاری مکمل کر لی، ایک بیٹی سغرا ہے، ایمان سے جوان بیٹی ہو، اتنا بڑا گھر ہو، ڈر لگتا ہے گھر سے، مگر امام علی مقام امام حسین اپنی بیٹی سغرا کو چھوڑ کے تنہا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدو کربلا دا شاہ سوار تریا، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدو کربلا دا شاہ سوار تریا، یہ تے جگرہ حسین دا جان دائے کہ میں چھٹ کے بیٹی بیمار یہ تے جگرہ حسین دا جان دائے۔ دوستان محترم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ابھی مدینہ سے باہر نکلے کہ پیچھے سے ایک خاتون قافلے کو روکتی ہے، ٹھہر جاؤ، قافلہ روکا، حضرت عباس علمدار کو روک کے کہا عباس واپس آ جاؤ، امام حسین کو ساتھ لیا، نانا کی قبر انور پہ پہنچی، کہا عباس وعدہ کر کہ میدان کربلا میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے، قافلہ مکہ پہنچا، حج کے دن تھے، میرے امام مکہ اس لیے چھوڑا کہ کہیں میری وجہ سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو، اور پھر وقت آ رہا تھا کربلا کا، میدان کربلا پہنچ گئے۔ اور دوستان محترم، پھر یہ شام جس شام آج ہم جمع ہیں، امام علی مقام امام حسین کے بچے 3 دن کے پیاسے، شدت کی پیاس ہے، اور آج کی یہ شام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے سارے خانوادے کو جمع کر کے کہتے ہیں اندھیرا کر دیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے لائٹیں بند کر دو، چراغ بجھا دو، چراغ بجھ گئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، یزید بدبخت کو میرے خون کی ضرورت ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرزمین پر میری شہادت کی مجھے خبر دی ہے، مجھے تو شہید ہونا ہے، مگر میں رات کے اندھیرے میں یہ اعلان کرتا ہوں، کوئی جانا چاہے میری طرف سے اجازت ہے، میرا وعدہ رہا نانا سے شفاعت لے کر دوں گا، نانا سے شفاعت لے کر دوں گا، مگر جو جانا چاہے میری طرف سے اذن ہے وہ جا سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میرے اصحاب سے بڑھ کر میرا وفادار کوئی نہیں، میرے خانوادے سے بڑھ کر کوئی سپاہی بہادر نہیں۔ جب چراغ جلے ہر کوئی اپنی جگہ پہ موجود تھا، حسین مریں گے تیرے سنگ، جیئیں گے تیرے سنگ، حسین آئے ہیں اب ہم جائیں گے تو حسین تجھ پہ پہلے جان قربان کر دیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تیاری مکمل کی، اپنی تلوار کے ساتھ روح چیک لگا کے بیٹھ گئے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے، میں حسین بیٹے تیاری کر لو، صبح ملاقات کا وقت آ گیا۔ آپ اٹھے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور اپنی بہن زینب کو نانا پاک کی خواب سنائی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی